نہیں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر ان کی بس چلے تو یہ آپ کو ایک چنے کا دانہ نہ دے. یہ ہماری قدرت ہے، ہم رزاق ہیں، ہم اپنی قدرت سے ایمان والوں کو کھانا دیتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور دیا، صحابہ کرام کو دیا. ایسے ایسی نئی نئی بستیوں میں پہنچے ہیں، کیا وہاں پیداوار ہوتی ہے، کیا وہاں پیدا ہوتا ہے، کون سی کھیتی ہوتی ہے، صحابہ کو پتہ نہیں. لیکن 15 دن گزرا، مہینہ بھر گزرا، صحابہ کرام اس کے ماہر ہو گئے اور اس جگہ پر بسا. جہاں پہنچے پھر واپس مدینہ نہیں آئے. 1 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ تھے مدینے میں، تو 10,000 مسجد البقیع میں صرف 10,000 صحابی کی تدفین ہے. باقی 1.25 لاکھ صحابہ میں حضرت بلال دمشق میں ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے قلعے پہ ہیں. جو دین لے کے پہنچا، جس جگہ گیا وہاں پر مسکن بنا لیا. وہاں کے لوگوں نے اتنی محبت سے روکا، اور جب کبھی جانے لگے تو روک لیا کہ نہیں، آپ کے آنے کی وجہ سے برکت ہوئی ہے، آپ کے آنے کی وجہ سے ہماری کھیتیوں کے اندر برکت ہے، ہمارے مالوں میں برکت ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صحابہ تو بہت دور کی بات ہے. محمد بن قاسم جب اس ملک ہندوستان میں آیا ہے، سب سے پہلے سندھ میں اترا ہے. سندھ کے اندر اترنے کے بعد دریائے سمندر کے قریب مسلمانوں کا ٹیلا جب ہوا ہے، 3 دن رکے تھے. 3 دن میں 5 وقت کی نمازیں ہو رہی تھی، اذان ہو رہی تھی. غیر تماشا دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جب اذان ہو جاتی تو ایسے دل میں ہاتھ رکھتے. طالب ہاشمی نے لکھا ہے اسٹوری میں کہ وہ ہندو غیر ایسے ہاتھ رکھتے. آج بھی بہت سے ہندو گواہی دیتے ہیں. یہ تعصبی کو چھوڑ دو، یہ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام سے نفرت ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں، آج بھی فجر کی اذان سن کر ہندو لوگ اپنے وقت کی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں. ہمارے ادھر 84 کے اندر ٹیگور نگر ایک علاقہ ہے، 8 نمبر کی مسجد ہے، اس کے پاس ہندوؤں کا علاقہ ہے. وہاں کے شیو سینا والوں نے پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن کیا کہ اذان لاؤڈ اسپیکر بند کر دیا. وہاں کا جو کارپوریٹر تھا، خازن واڈکر اس کا نام تھا، اس نے جا کے اپنے لوگوں کو لے آ کے فرمایا کہ نہیں، یہ اذان بند نہیں ہوگی. 2 دن سے اذان بند ہے، میں کام پہ نہیں جا سکا ہوں. یہ اذان سن کے، ان مسلمانوں کی وہ برکت والی اذان سن کے ہم اپنی ڈیوٹی پہ جاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 8 نمبر کی ایک مسجد کی اذان ہم نے دیکھا ہے کنموان نگر کے اندر، کنموان نگر 2 میں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اطراف کی بلڈنگوں میں جہاں تک یہ اذان کی آواز جاتی ہے کوئی حادثہ بڑا ہوتا نہیں ہے. یہ غیر محسوس کرتے ہیں. اب ہماری اذانوں میں رسم اذان رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، تلقین رہ گئی، تلقین غزالی نہ رہی. حضرت امام غزالی جیسی تلقین نہیں رہی، اور حضرت بلال جیسی اذان کے اندر وہ روحانیت نہیں رہی. رسم اذان رہ گئی. اذان کی رسم ہے جو اذان دے رہے ہیں ہم، دل سے وہ اللہ اکبر جب کہتے ہیں، حضرت بلال کا دل کیا نچوڑ کو کہتا ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، حضرت بلال کی دل سے بولتے ہوں گے. آج بھی اب دیکھ لیں، مکہ کے مسجد نبی کے امام مسجد کی اذان ٹیپ ریکارڈ پہ چلتی ہے، بہت سر سے اذان دیتے ہیں. کیا وہ لذت آتی ہے جو حضرت بلال کی اذان میں تھی؟ ظاہر چیز ہے کہ یہ وہ چیز ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ ہم لوگ جس وقت حج کے دور پہ گئے تھے، اللہ کے ایک بندی تھے وہاں مسجد نبی میں مؤذن تھے اور حرم میں مؤذن تھے. اور اس وقت اس قسم کی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے کہ چاروں جگہ پہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے. صرف مطاف کے علاقوں پہ لاؤڈ اسپیکر تھا، باقی کہیں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں ہم جب پہلے بار مکہ پہنچے تو ہمیں ظہر کی اذان نصیب ہوئی. اذان سننے کے بعد آنسو بند نہیں ہوتے تھے. اللہ جانے وہ مؤذن کے دل کے اندر درد، دل کے اندر اور زبان پہ کیا درد تھا. اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ جب اس اللہ کے بندے کا 1400 سال کے بعد مکہ میں اذان دے رہا ہے، اس کی اذان میں یہ روحانیت ہے، تو حضرت بلال کی اذان میں کیا روحانیت ہو. یہ وہ دوستو، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پچھلی تاریخ کو یاد دلاتی. جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو دھیان آئے گا کہ اللہ کے نبی کیسے پڑھتے تھے. تب دھیان آئے گا کہ حضرت حسین نماز کیسے پڑھتے تھے. جب دھیان آئے گا کہ حضرت حسن کیسے پڑھتے تھے. نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کو اللہ کے رسول کیا یاد آئیں گے. رمضان کا مہینہ آیا تو لیبرل مسلمان وہ روزہ رکھے جن کو کھانے کو نہیں ہے. حالانکہ آپ یقین مانیں وہ لیبرل مسلمان کو اس دن اتنا کھانا نہیں ملتا ہوگا جتنا ایک روزہ دار افطاری کرتا ہے. اللہ اس کے رزق میں اتنی برکت دے دیتا ہے.
آپ 11 مہینے کسی کروڑپتی کے دسترخوان پہ اتنی نعمتیں نہیں دیکھیں گے جتنا ایک غریب مسلمان کے دسترخوان پہ اللہ رب العالمین نعمتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی صریح حدیث سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار کے رزق میں برکت عطا کر دی جاتی ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ زندہ ثبوت ہے، افطاری کے وقت آپ دیکھ لیں، اتنے فروٹ، اتنی نعمتیں آپ 11 مہینے میں جمع کرنا چاہیں، کروڑپتی کا گھر ہو نہیں جمع کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، مارکیٹ میں وہ چیز مل ہی نہیں رہی ہے۔ اور رمضان مہینے میں تو رزق کا یہ انتظام ہے کہ ہر ٹھیلے میں کیلے کھڑے ہوئے ہیں، فروٹ بھرے ہوئے ہیں، انجیر بھری ہوئی ہے، کھجور بھرے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں ان کی وجہ سے غیروں کا بھی رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں سیاسی پارٹیوں کی افطاری ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس قسم کی سیاسی پارٹیوں میں جانا حرام ہے۔ کس قسم کا پیسہ ہے، کیسے مشکوک سیاسی لوگوں کا پیسہ اس میں افطاری کر رہے ہیں، چل رہا ہے۔ ہمیں تو جو چیز اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ہم وہ شوق سے کریں گے، اور جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ شوق سے نہیں کریں گے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اہل بیت کی عظمت اور ادب، اس کے بعد صحابہ کرام کی عظمت اور ادب۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں سورہ فتح میں اللہ نے لکھا ہے ایسی صفت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی امت میں صفت نہیں تھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والے کفاروں پر شدید، غضبناک، آپس میں محبت والے۔ اور یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ اللہ کی تعریف ہمیشہ ہمیش کے رہنے والی ہے کہ چند دنوں کے لیے ہے تعریف؟ اللہ جس کو کہتے ہیں آپس میں محبت والے، وہ تھوڑے دن تک آپس میں محبت پہ رہ لیں گے، بعد میں لڑائی کرنے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، ابو بکر کو بنانے والے اللہ، عمر کو پیدا کرنے والے اللہ، حضرت علی کو پیدا کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین۔ اللہ بتا رہے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہ ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا مرتبہ یہ ہے۔ خود حضور فرما رہے ہیں اے لوگو، تمام انبیاء کے بعد اللہ نے میرے صحابہ کو چن لیا ہے، اور پھر میرے صحابہ میں میرے لیے 4 کو چن لیا ہے، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین کو چن لیا ہے میرے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا میرے سارے صحابہ خیر پر ہیں۔ خیر پر ہیں مطلب بھلائی پر ہیں۔ اللہ بھی کہہ رہے ہو، اللہ کا نبی بھی کہہ رہا ہو، اور وہ صحابہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد منافق بن جائیں، وہ صحابہ عمل چھوڑ دیں۔ امیر معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی ہو رہی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمن ہو گئے معاذ اللہ۔ اسی لیے محدث نے لکھا کہ صحابہ کے اندر کبر، حسد، بغض، کینہ، نخوت یہ تھی ہی نہیں۔ ان کی آپس کی لڑائی اجتہادی غلطی، ہر صحابی اپنے آپ پر یہ سمجھتا تھا، قرآن و حدیث کی دلائل اس کے بعد ہوتے تھے کہ میں حق پر ہوں، وہ حق پر سمجھتے ہوئے لڑتا تھا، سامنے والا بھی حق پر لڑتے ہوئے سمجھتا تھا۔ ہم نے فیصلہ لگا دیا کہ امیر معاویہ ایسے ہیں، امیر معاویہ ویسے ہیں، امیر قاتب وہی ہیں، ہم نے فیصلہ لگا دیا، اور اللہ نے ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ وہ تمام لوگ انتقال کر گئے 1500 سال پہلے، اللہ ان کے ساتھ اجر کا کیا معاملہ کر رہا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، اور وہ بندہ بہتر جانتا ہے۔ ہم 1500 سال کے بعد لے کے بیٹھے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کی لڑائی کو لے کے بیٹھے ہیں۔ نہ اللہ نے ہم سے پوچھا، نہ کسی دیندار نے ہم سے پوچھا، نہ کسی مسلمان نے پوچھا، لیکن ہم کو تو وہ لڑائی کے اندر لے کر ہم کو اپنی لڑائی کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑنا ہے، اپنی ماں سے لڑنا ہے، اپنے بھائیوں سے لڑنا ہے، کیونکہ ان میں بھی تو لڑائی ہوئی تھی۔ وہ لڑائی کی تمثیل دے کے، وہ اجتہادی لڑائی تھی، ہماری حسد، بغض و کینہ پر لڑائی ہو رہی، ماں باپ سے پراپرٹی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، بھائیوں سے بھائیوں کی لڑائی پراپرٹی کے لیے ہو رہی ہے، بہنوں کا حق مارا جا رہا ہے۔
یا آپ کے کوسم عمرہ کے اندر ایک کوکنی تھا، اس کے ساتھ میں کھیڑ گیا تھا، چپلون گیا تھا، آپ یقین مانیے کہ میں واپسی دوبارہ پھر اس کی گاڑی میں نہیں آیا، میں دوسری گاڑی، میرے ساتھ جو لوگ گئے تھے میں نے کہا دوسری گاڑی بک کرو، اس شخص کے ساتھ نہیں آیا۔ پورے راستہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے دیا، اور مجھے کہتا تھا کہ مولانا بد دعا کرو میرے ماں باپ مر جائے، بڈھا بڑے مرتا نہیں، پوری باغیچے پوری کھیتی سب ایسی پڑی ہوئی ہے، ملتی نہیں ہے، مرے تو کچھ وہ ہوئے۔ یہ اولاد ہے، ایسی اولادوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ بہت مشہور صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی بار سنا چکا ہوں میں، یہ نوجوانوں کو نافرمان اولاد کے لیے واقعہ پھر سنا دیتا ہوں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتقال کر رہے ہیں، حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی اور دوسرے صحابہ مل کر ہمیں حکم ہے کہ جاکندنی میں اگر کوئی ہے مرنے والے کے قریب جا کر اس کو مت کہو کہ کلمہ پڑھو، خود زور سے کلمہ پڑھنا شروع کرو تاکہ تمہاری آواز کو سن کے اس کی زبان سے بھی کلمہ نکل جائے۔ اسی بنیاد پر علماء اللہ والے لکھتے ہیں کہ نماز کی ترغیب دو، اذان ہو جائے اور جب اٹھ کر چلنے لگو اس شخص کو جس کو ترغیب دیے ہو اس کو یہ مت کہو کہ چل نماز پڑھنے، بھائی اذان ہو گئی ہے میں تو جا رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا، یہ بول کے چلے جاؤ۔ بہت سارے علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ اگر تم نے کہا کہ چلو اذان ہو گئی نماز پڑھنے چلو اور وہ کہے گا آپ جاؤ میں نماز نہیں پڑھتا، بہت سارے فقہا کا اس پر فتویٰ ہے کہ کافر ہو جائے گا وہ۔ اس لیے یہ علماء احتیاط کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بولیں چلو نماز پڑھنے کے لیے، بھائی اذان ہو گئی ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے، یہ نہیں کہتے ان کا انکار کرتے، دیکھا نہیں آپ نے زندگی میں کتنے لوگ انکار کرتے، آپ جائیے ہم تو نہیں جاتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، تو کہہ دیتے لوگ۔ 700 مقام پر اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے نماز کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جاتا، کتنے حکم کے انکار کر رہا ہے؟ اللہ کے کتنے حکم کا انکار کر رہا ہے؟ 700 حکم کا انکار کر رہا ہے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے لوگوں نماز قائم کرو مشرکین میں سے مت بنو، مطلب نماز نہ پڑھنے والا مشرک۔ اس آیت کو لے کے امام شافعی سے پوچھا گیا فجر کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی پھر پڑھا نہیں آپ کے نزدیک کیا ہے؟ فرمایا کافر ہے۔ فرمایا ظہر پڑھ لی، فرمایا مسلمان ہے، عصر چھوڑ دی، فرمایا پھر کافر ہو گیا۔ اور امام حنبل تو فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو 3 دن تک قید کر دو، اگر وہ 3 دن میں اپنی تمام عمر کی قضا نمازیں کرتا ہے تو تیسرے چوتھے دن اس کو عصر و مغرب کے بیچ چھوڑ دو، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اسی وقت عصر و مغرب کے بیچ اس کو قتل کر دو، اس کو نہ نہلاؤ نہ کفناؤ نہ مسلمان قبرستان میں دفن کرو، جنگل میں چیل کوے کھانے کے لیے پھینک دو، چیل کوے اس کو نہ ہو جائے، گندی ہے مچھی لوگ پھینک دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا یہی مسلک ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہت ہی ادب کے ساتھ معاملہ میں غصہ سکتا ہے۔ آپ کو پوچھا گیا کہ ایک بے نمازی کا انتقال ہو گیا، ہم نماز جنازہ پڑھیں؟ فرمایا ہاں ہم نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور اس کو تدفین بھی کریں گے، اس کو تحدید کفن بھی دیں گے۔ بندہ گنہگار اللہ کا تھا، اللہ جانے اور وہ بندہ جانے۔ لیکن پھر فرمایا کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور بے نمازی کو قید کر کے لایا گیا تو اس کو کیا سزا دی جائے؟ حضرت امام حنیفہ کا فتویٰ سنیے، اتنی سخت سزا دی جائے کہ کافر کو بھی اتنی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب آپ غیر مسلم ملکوں میں رہ رہے ہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے، نماز دھڑلے سے چھوڑی جا رہی ہے، شریعت کا یہ قانون ہے، انسان نہیں کر رہے ہیں اس قانون کو، تو اس قانون کو پھر خود کون نافذ کرے گا؟ خود حکم دینے والے پروردگار عالم نافذ کریں گے، اور آج کر رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ان سب کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے، مرنے کی کیفیت تو اللہ جانتے ہیں، لیکن حال یہ ہے اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ جب انسان خود اپنے دین کی خدمت نہیں کرے گا اللہ پھر اس کام کو کریں گے، اور آگے تو فرمایا قرآن میں وَيَسْتَبْدِلْ قوم، ہم تو قوم کو بدل دیں گے، تمہاری مسلمانی تم لیے رہنا، ہم قوم کو بدل دیں گے۔ ظاہر بات ہے دوستو، یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، صحابہ کا طریقہ،
اللہ والوں کا طریقہ اللہ ہماری زندگی میں نصیب فرما دے۔ اور آپ یقین مانیے اللہ راضی ہے تو آپ کی دین و دنیا دونوں بن گئی، اور اللہ راضی نہیں ہے دنیا جتنی چاہے بنا لو۔